الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وقال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، میرے عزیزوں، بچے بچیوں، پوری دنیا کے انسانوں، اللہ کرے میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، مسلم بھی سنیں، نان مسلم بھی سنیں، کہ اچھی بات تو لینی چاہیے جہاں سے بھی ہو۔ عید قربان جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے، 5 دن 6 دن باقی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا۔ بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی، اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا، اور آپ اپنے عید کے موقع پر 2 جانور ذبح فرماتے تھے، 2 دمبے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سبحان، ایک امت کے لیے، ایک اپنے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ان کی ہستی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے۔ یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ آگے پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت مہربان رونے دھونے والے تھے، اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ، مہربان باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے، اسے سنانے کی نہ مجھے سکت ہے اور نہ ہی آگے جو ہم کاسٹ کرتے ہیں اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے، تو ہم شروع ہی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی، پیچھے سارے واقعات کو چھوڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا، تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت ہاجرہ 22 سال کی تھی۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد اور ماں باپ
دو کنارے بن جائیں گے۔ کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا۔ حضرت اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے، تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی، کہنے لگے کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو۔ کیا کہاں لے جاؤں؟ کہ یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے۔ تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے، اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر۔ فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے۔ چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا اور کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے 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 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو ایک لفظ نہیں بولے، بس کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، آپ چھوڑ دیں۔ تو وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی اس ایک اوپر لکڑیوں کی چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دیے اور چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی۔ جب وہ کدئی پہنچیں تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا۔ تو ان کا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں، یوں کیا۔ ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا۔ کہ اذن، یوں گردن، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں۔ اج دے بچھڑے قد ملن گے، جانے رب رحمان۔ دیکھتی رہیں۔ تو انہیں ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹ نیچے اتری، تو پھر انہوں نے منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلیں۔ کیا وقت تھا، صبح تھی، شام تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا درد ہے! آپ اندازہ لگاؤ، ایک آدمی کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے، تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ ان کو 3 دفعہ قصہ سنا چکا۔ اے اللہ، تیرے ہی کہنے پر، تو جو میرا رب ہے، یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربنا، یا اللہ تو مہربان ہے، اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی۔
انی اسکنت من ذریت، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو. یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتہ ہے نہ دانہ ہے نہ پانی ہے، تو جان اور یہ جانے. اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا اور آپ نے منہ موڑا. اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے، اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے. ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہیں، ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے. جب ہاجر، میں ایک دفعہ میں ایسے ہی سوچ میں بیٹھا، میں اتنا رویا. میں نے کہا جب وہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی، وہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں. تو شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا، اندھیری رات کا اندھیرا. تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے. ستارے روزانہ ہی نکلتے تھے، لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے. کون اسے یہاں چھوڑے؟ چاندنی رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی. وہ رات کیسی، پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت ہاجرہ پر. یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں، بیویاں شور مچا دیتی ہیں، چھوڑ کے جاندے پہ، چھوڑ کے جاندے پہ. اس ہاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے. وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا. اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا، میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا. ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اسے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی. اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا. ہم 92 کے حج میں پھنس گئے. مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا. جو اس وقت ہمارا حال ہو، ہمیں پتہ تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے، لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے، چیخ و پکار تھی. ہاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا؟ اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے. بے بس ماں دیکھ رہی ہے، میں کیا کروں. میں قطر میں تھا جماعت میں، تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا تو ایمرجنسی سے انہوں لے کر گئے. ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں، جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا. اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس کو یوں دیکھ رہی تھی. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے، کہ جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم. نالہ اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم. جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا. میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں 15 سال کا قصہ یاد کر کے. تو ہاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟ کون سی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی؟ کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں، کھانا لاتا ہوں؟ موت تھی، دونوں ماں بیٹی کی. تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی. انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے. انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے. تو بھاگیں، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا.
ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا سجن مل سم کے مر پوسا. یہ ہماری سرائکی کا شاعری ہے. مشرق دیکھتے ہوں، مغرب دیکھتے ہوں، دائیں بائیں دیکھتے ہوں، کوئی ہے میری فریاد سننے والا. یہ حالت تھی اس وقت ام اسماعیل کی. نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں، وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا تو دوڑ لگاتے. مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی. جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا. مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا. آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئیں. یہ نہیں کہ انہوں نے 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی. وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتنے مر جاؤں اتنے مر جاؤں. پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا مر گیا کہ نہیں، تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی. پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا. اتنے چکر کیوں لگوائے، پہلے ہی نکال دیتا. عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ صدیاں ہزار الاں میں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بن. کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں. یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا، پہلے کیوں نہیں نکالا؟ کہ عشق کا راستہ یہ ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. راستہ عشق اشقا سے. اشقا کہتے ہیں آکاس بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی، تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے. اس سے اشقا ہے کہ عشق ایسی چیز ہے. عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا. آتش ساڑے کخت کا نیرا عشق ساڑے دل جڑا. خواجہ غلام فرید